ويسر لي أمري. او میرے ساتھیوں، آج کے بعد میرا عثمان ایک نیکی بھی نہ کرے، عثمان پھر بھی جنتی ہے. صحابہ اکرام کو یہ مقام کیوں ملا؟ انہوں نے اعتماد کیا ہے. یہ اعتماد میرے اور آپ کے دل میں مر چکے. عشق کا تو ٹھیکیدار بن گیا، محبت رسول کا تو ٹھیکیدار بن گیا اور پرلے درجے کا بے لباس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع من أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا
واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس زندگی کے بعد ایک فیصلہ کن زندگی شروع ہونے والی ہے. فریق فی الجنۃ و فریق فی السعیر. جہاں ایک گروہ جنتی لوگوں کا ہوگا اور ایک جہنمی لوگوں کا گروہ ہو گیا. جنتی لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے اور جنتی لوگوں کی یہ خوبی ہے کہ وہ دو چیزوں کو کبھی نہیں بھلاتے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اکثر خطبات میں فرمایا کرتے تھے لا تنسب العظیمتین. دو بڑی چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھا کرو، ان کو بھلایا نہ کرو. الجنت والنار، ایک جنت اور دوسری جہنم. ایماندار آدمی اللہ کے عذابوں سے ڈرتا رہتا ہے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے، اللہ کی جنت کا لالچ بھی رکھتا ہے اور اس کے لیے پھر اللہ سے دعا بھی کرتا رہتا ہے. اور یہ جنت کی دعا اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من سأل اللہ الجنت 3 مرات. جو انسان اللہ پاک سے جنت کا 3 دفعہ سوال کر لے، اے اللہ مجھے جنت دے دے، 3 دفعہ یہ اللہ سے دعا کر لے، اللہ رب العزت کو یہ دعا اتنی پیاری لگتی ہے کہ یہ دعا اللہ رب العزت جنت کو سنا دیتا ہے. جنت پھر اس دعا کو سنتی ہے اور پھر وہ اس کے لیے سفارش کرتی ہے اللہم ادخلہ ایائی. اے اللہ تیرے بندے نے تجھ سے میرا 3 دفعہ سوال کیا ہے، میں بھی سفارش کرتی ہوں اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اور جب بھی اللہ سے جنت کا سوال کرو تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے صحیح البخاری میں اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس. جب اللہ سے مانگو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ فإنہ اعلی الجنہ، وہ سب سے بلند جنت ہے. فوقہ عرش الرحمن، اس جنت کی چھت ہمارے رحمان کا عرش ہے. جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. اور وہ جنت ایسی ہے جس کا پروٹوکول ایسا ہے، جس کے اندر اس امت کو اتنی جگہ ملے گی. نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن صحابہ میں، صحیح البخاری میں آپ نے فرمایا میرے ساتھیو اما ترضون ان تکونوا ربوع اہل الجنہ. کیا تم راضی نہیں ہو کہ جتنی ساری امت کو، ساری امتوں کو جتنی جنت ملنی ہے 4 حصے کیے جائیں تو 4تھا حصہ صرف اس امت کو اگر جنت مل جائے تو تم راضی نہیں ہو؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر. نبی علیہ السلام پھر بولے اما ترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ. تم راضی نہیں ہو اللہ جنت کا 3 حصہ تمہیں دے دے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر کہا اللہ اکبر. پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انی لارجو ان تکونوا شطر اہل الجنہ. مجھے امید ہے اللہ رب العزت آدھی جنت میری امت کو عطا کرے گا. نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں قیامت کے دن یہ پروٹوکول ملے گا. آپ فرماتے ہیں نحن الاخرون السابقون، میں اور میری امت دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم سب سے آخر میں آئے ہیں. ساری امتیں ہم سے پہلے گزر گئی ہیں، لیکن قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن میں اپنی امت کو لے کر جنت میں سب سے پہلے چلا جاؤں گا. نبی علیہ السلام کی وجہ سے یہ ہمیں پروٹوکول ملنا ہے.
اس لیے میں ادھر عرض کروں گا، اپنے محبوب پیغمبر کو ہمیں چاہیے کہ انسانوں میں سے رہنے دے۔ اگر ہم انسانوں میں سے اپنے محبوب پیغمبر کو نکال دیں تو پیچھے ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے تو ہمیں عظمت ملنی ہے، آپ کی وجہ سے تو ہمیں قیامت کے دن مقام ملنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں باقی امتیں ابھی حساب کتاب میں الجھی ہوں گی، انا اولو من یفتح لہ باب الجنہ، سب سے پہلے جو جنت کے دروازے کو دستک دے گا، آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت کو لے جا کر سب سے پہلے جنت کے دروازے کو دستک دوں گا۔ اندر سے آواز آئے گی آج کون آیا ہے دستک دینے والا؟ آقا فرماتے ہیں میں کہوں گا انا محمد، میں محمد آیا ہوں، امت کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ وہ جنت کا دربان جواب دے گا بیکا امرتو، آپ کا ہی تو مجھے آرڈر دیا گیا تھا کہ آج تم نے جنت کے دروازے کو نہیں کھولنا جب تک میرا آخری محبوب پیغمبر نہ آ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہمیں پروٹوکول ملنا ہے، اور جنت کے اندر اللہ نے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ صحیح البخاری میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انما اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت، اے لوگو میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے ما لا عین رأت، دنیا کی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہوگا، وہ نظارہ وہ منظر دنیا کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سامعت، نہ کوئی خطیب کما حقہ اس کا نقشہ بیان کر سکتا ہے، کوئی خطیب بیان نہیں کر سکتا، کوئی کان سن نہیں سکتا، ولا خطر علی قلب بشر، کوئی خطیب کیسے بیان کر دے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کا تصور، اس کا نقشہ انسانی دنیاوی دل کے اندر آ ہی نہیں سکتا، وہ ایسی جنت ہے۔ آپ باقی نعمتوں کو چھوڑیں، میں تو جنت کی خوشبو پڑھ کے حیران تھا کہ ہم تو جنت کی خوشبو کا تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ نے وہ خوشبو کیسی بنائی ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ریح الجنت لیوجد من مسیرت 500 عام، جنتی نواب ابھی تیز ترین سواریوں پہ اپنی جنت سے 500 سال مسافت دور ہوگا، جنت کی خوشبو پہلے آ رہی ہوگی۔ جو جنت کی فضاؤں کے اندر اللہ نے خوشبو چلائی ہے، وہ جنت کے باہر 500 سال مسافت تک وہ خوشبو پھیلی ہوگی، اور وہ ایسی خوشبو ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت عدالت لگائے گا، اللہ رب العزت حساب کے لیے آئے گا، سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں ایک آدمی پہنچے گا، یؤتا باشد الناس بلاء فی الدنیا، جس نے دنیا کے اندر بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑا صبر کیا، بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا، اس کو کاٹا گیا، اس کو بڑی تکلیفیں دی گئی دین کی خاطر، وہ اللہ کے آگے آئے گا، رو رہا ہوگا، کہے گا اللہ میں نے جنت کے لیے بڑا صبر کیا ہے، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، بڑا صبر کیا ہے، مجھے جنت دکھائی جائے، مجھے جنت میں بھیجا جائے، مجھے جنت میں داخل کیا جائے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو کہے گا اسبغوہ صبغۃ من الجنہ، اے میرے فرشتوں اس کو لے جاؤ جنت دکھا کر لاؤ۔ فرشتے اس کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے۔ یہ کون سا انسان ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لم یرا خیرا قط، جس نے دنیا کی لمبی زندگی کے اندر کبھی سکون نہیں دیکھا تھا، ساری زندگی دن رات اس کے تکلیفوں میں بسر ہوئے، مصیبتوں میں بسر ہوئے، جس سکون کی خاطر ہم نے دن رات ایک کر دیا ہے، دیکھو یہ ساری تکلیفیں برداشت کر کے آنے والا ہے، جنت اس کو دکھائی گئی ہے، صرف ایک آدھا سانس اس نے جنت میں لیا ہے، فرشتے اس کو واپس لے کر آ گئے، اللہ کی عدالت میں پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت پوچھے گا او میرے بندے بتاؤ تجھے میں نے دنیا میں بڑی لمبی عمر دی تھی، حل رأیت شرا قط، کیا دنیا میں تجھے کوئی دکھ اور مصیبت آئی تھی، کوئی پریشانی آئی ہو تجھے؟ بس جنت کا ایک سانس اور جنت کی خوشبو سے ہی وہ ساری مصیبتیں اور تکلیفیں بھول جائے گا، اور کیا کہے گا وعزتی کا وجلالک، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے تیری بزرگی کی قسم ہے، مجھے تیری جلالت کی قسم ہے، ما رأیت شیئا اکرہہ، دنیا کی زندگی تو بڑی سکون سے میں نے گزاری ہے، اے اللہ میں نے تو نفرت والی چیز دیکھی نہیں تھی۔ ایک سانس اس نے لیا ہے، دنیا کی ساری تکلیفیں وہ بھول گیا۔ یہ دنیا کی تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں، دنیا کا آرام بھی عارضی ہے اور دنیا کی تکلیفیں بھی عارضی ہیں۔
नबी अलैहिस्सलाम इसलिए मदीना पाक की गली से गुजर रहे थे ना, आले यासर के घर वालों को मारा जा रहा था। सरदार घर में घुसे हुए औरतों, बच्चों, बूढ़ों, जवानों को मार रहे थे। उनके रोने और चीखने की आवाज गलियों में आ रही थी। नबी अलैहिस्सलाम एकदम गुजर रहे थे। आप जल्दी से पलटे, देखा यासर के घर वालों को मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया इस्बिरु अला यासर, इस्बिरु अला यासर, ओ यासर के घर वालों सब्र करो, ये तकलीफें आरजी हैं। इन्ना मौइदकुमुल जन्ना, तुम सब्र करोगे, अल्लाह इस सब्र के बदले तुम्हें जन्नत अता करेगा। उन सहाबा को यकीन था इस जन्नत पे, उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया। ये खुशबू है जन्नत की, एक खुशबू आई है, उसको सारी तकलीफें भूल गया। उस खुशबू की क्या बात करें, सहीह बुखारी में मैंने पढ़ा है, जन्नती लोगों की जो औरतें जन्नत में रहती है ना, उनके जिस्मों में जन्नत की खुशबू ऐसे रच बस चुकी है। आका फरमाते हैं लौ अन्नम्रातम मिन निसाइल जन्नती इत्तलात इला अहलिल अर्जी, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नती एक औरत को इजाजत दे दे, वो आसमान से जमीन की तरफ देखे, जमीन पे उतरे ना, आसमान से एक दरवाजा खुले और वो ऊपर से एक झांक दे दुनिया की तरफ। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लमलात मा बैनहुमा रिहा, उसके देखने की वजह से जमीन आसमान का पूरा खला खुशबू से मुअत्तर हो जाएगा, हर तरफ खुशबुएं फैल जाएंगी उस जन्नती हूर के देखने की वजह से। ये तो खुशबू है, और बाकी जो उसके महल्लात हैं उनकी तो फिर क्या ही बात है। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नतानी मिन फिज़्ज़तिन आनियतुहुमा व मा फीहिमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमानदारों के लिए जो जन्नत तैयार की है, आका फरमाते हैं दो जन्नतें अल्लाह ने चांदी की तैयार की हैं, और उसमें जो कुछ होगा सब कुछ चांदी का बना होगा। बर्तन भी चांदी के, बेड भी चांदी के, लिबास भी चांदी का। जो नरम इस्तेमाल करने वाला है वो चांदी रेशम से ज्यादा नरम होगी, जैसा इस्तेमाल करना चाहेगा वैसी चांदी अल्लाह उस ताबे कर देगा। आका फरमाते वजन्नतानि मिन ज़हबिन आनियतुहुमा व मा फीहिमा, और दो जन्नतें अल्लाह सोने की तैयार करेगा, और उसके अंदर जो कुछ होगा हर चीज सोने की बनी होगी। लोगों ने बड़ी तरक्की की, साइंस ने बड़ी तरक्की की, ये फैशन आ गया, ये फैशन आ गया, आखिरकार लोग यहां तक ही पहुंचे हैं। उनका फैशन यही है ना, जिस कलर का पेंट है उसी कलर का बेड होना चाहिए, उसी कलर का सोफा होना चाहिए, उसी कलर का नीचे कालीन होना चाहिए, चलो जिसी कलर का लिबास है उसी कलर की टोपी हो, उसी कलर का जूता हो। ये फैशन अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नती नवाबों को जन्नत में अता करेगा। सोने और चांदी के महल्लात, और जहां चांदी है वहां सिर्फ चांदी होगी, जहां सोना है वहां सिर्फ सोना ही होगा। सारे बर्तन सोने के, सारे लिबास सोने के, और ये तो महल्लात हैं। फिर उधर के बागात, उधर के दरख्त। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नती नवाब के बाग को देखना चाहते हो, उसके एक दरख्त को देख लो। आका फरमाते इन्ना शजरतम मिनल जन्नती लयसीरुर राकिबू मिअता आमिन मा यक्तउहा, अगर तेज घोड़ा दौड़ने वाला 100 साल तक दौड़ता रहे, 100 साल में भी एक दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। इतने इतने बड़े दरख्त हैं, और वो दरख्त भी कैसे ताकतवर हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सुनन तिर्मिज़ी की रिवायत है, आका फरमाते माफिल जन्नती इल्ला शजर, माफिल जन्नती शजरतुन इल्ला वसाकुहा मिन ज़हबिन, जन्नत के अंदर जितने भी दरख्त हैं हर दरख्त की सारी जड़ें अल्लाह पाक ने सोने से तैयार की हैं। ऐसा जन्नती दरख्त ताकतवर है कि उसके नीचे जितनी जड़ें हैं खालस सोने की हैं, खालस सोने की। और उसका जो फल है, हर फल में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सोने जैसे कीमती कुश्ते की ताकत रखी हुई है। हकीम लोग कहते हैं सोने का कुश्ता बड़ा ही महंगा होता है, और पैसे वो महंगे ही लेते हैं। वो शायद तांबे का भी ना हो, और पैसे सोने के ले लेते हैं। लेकिन जन्नत के अंदर सोना भी जन्नत का खालस होगा, और हर फल के अंदर सोने के कुश्ते की ताकत होगी। और वो फल इतना ताकतवर है, आप जानते हैं जितनी चीज ताकतवर ज्यादा होती है
उतनी कम खाई जाती है। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा नमाज पढ़ा रहे हैं, सहीह बुखारी में है, आप नमाज के दौरान ही ना एकदम आगे बढ़े, एक दो कदम आगे चले, फिर वापस आ गए। सहाबा ने नमाज के बाद पूछा, अल्लाह के हबीब, आज नमाज का आपका अजीब ही अंदाज था, इस तरह आपने पहले नमाज नहीं पढ़ाई। कहा क्या देखा आपने? कहा हमने आपको देखा, राइना का तनावल तशय्यन, हमने आपको देखा जैसे आप आगे बढ़ के कोई चीज पकड़ रहे हैं, किसी चीज को पकड़ रहे हैं, आगे कोई चीज हमें नजर नहीं आई। आका वो कौन सी चीज पकड़ रहे थे, ये क्या अंदाज था? नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ओ मेरे जानिसारो, मैं तुम्हें जब नमाज पढ़ा रहा था ना, और इज्जत अलैयल जन्नतु, अचानक अल्लाह ने मेरे सामने जन्नत का नक्शा कर दिया था। जब मैंने जन्नत को देखा, फराइतु फिया कितवम मिनल इनबी, एक अंगूरों का खूबसूरत खोशा लटक रहा था। जब मैंने उसको देखा, मुझसे रहा नहीं गया, मैं आगे बढ़ा ताकि उस खोशे को तोड़ लूं। जब मैं आगे बढ़ा, तोड़ने के करीब पहुंचा, फैदा हीला बैनी व बैना, मेरे और उसके दरमियान पर्दा हायल हो गया कि अभी आपकी जिंदगी बाकी है, वो आप मुकम्मल करके आएंगे, फिर आपको जन्नती मेवे मिलेंगे। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा इकराम शौक में पड़ गए, आका वो खोशा कैसा था, उसकी बनावट कैसी थी? नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे साथियों, वो बड़ा ही खूबसूरत खोशा था, उसकी बनावट वो बयान से बाहर है, लेकिन वो ताकतवर बड़ा था, इतना ताकतवर था। आका फरमाते हैं, लऊ अखस्तुहा लाकलतुमुहा मा बकियत दुनिया, अगर मैं अंगूरों के एक खोशे को ले आता, क़यामत तक तुम खाते रहते, तुमसे एक खोशा ही खत्म नहीं होना था। दुनिया की ये कमजोर सी ताकतें, ये वो खाना खा नहीं सकती, वो बड़ा ही ताकतवर है। सहाबा में से किसी ने शिकवा कर दिया, अल्लाह के हबीब, फिर वो जन्नत के फल हम खाएंगे कैसे? आप फरमाते, अल्लाह ताकत देगा। वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, मुझे उस जात की कसम है जिसके हाथ में मैं मोहम्मद की जान है, इन्नल मुमिना लयुता फिल जन्नती मियत रजुलिन लिल अक्ली वशुरबी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हर ईमानदार को जन्नत के अंदर खाने पीने के लिए जन्नती 100 बंदों की ताकत अता करेगा, 100 बंदों के जरिए फल खाएगा। और फिर दुनियादारों की कोशिश होती है दस्तरखान पे फल भी पड़े हों तो गोशत भी पड़ा हो। आका फरमाते हैं, अल्लाह का कुरान कहता है, वलहम तैरिम मिम्मा यश्तहून, तुम दुनिया में थोड़ा सा सब्र करके आओ, ये सारी ख्वाहिशात जन्नत के अंदर पूरी होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, जन्नती नवाब जन्नत के अंदर जिस परिंदे का चाहेगा उसको उधर परिंदों का गोश्त मुहैया किया जाएगा, परिंदों का गोश्त मिलेगा, परिंदों का। एक बदबख्त हमें भी परिंदा मिला हुआ है, ब्लेलर, ना उससे उठा जाता है ना उससे खाने वाला उठ सकता है। अच्छा हुआ है आपकी मस्जिद में आया हूं तो मेरी भी जान छूटी है, लेकिन उधर ब्लेलर सिलेलर नहीं होगा। वलहम तैरिम मिम्मा यश्तहून, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, परिंदों का गोश्त मिलेगा, बटेर का गोश्त मिल रहा है, फाख्ता का गोश्त मिल रहा है, कबूतर का गोश्त मिल रहा है, जौन सा परिंदा चाहेगा। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद, बिल्कुल छोटा सा कद है, नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठे हुए हैं, इतना छोटा कद था, दूर से देखने वाले को पता नहीं चलता था कि अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े हैं या बैठे हैं। बाकी साहबा बैठे होते, अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े होते, इतना छोटा सा कद है, नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठे हैं। एक परिंदा उड़ा, अर्ज करते हैं, अल्लाह के हबीब, क्या जन्नत में भी हमें शिकार करना पड़ेगा? उनके कहने का मतलब यह था, दुनिया में मुझसे शिकार तो नहीं होता, कद छोटा है, क्या जन्नत में भी शिकार ही करना पड़ेगा? नबी रहमत अलैहिस्सलाम फरमाते, अब्दुल्ला कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारे सामने से परिंदा उड़ता हुआ गुजरेगा, तुम ख्वाहिश पैदा करोगे ये परिंदे का गोश्त खाना चाहिए, अभी तुम कहोगे तुम्हारे गिलमान, तुम्हारे खद्दाम, तुम्हारे जो नौकर अल्लाह ने जन्नत में रखे होंगे, वो रोस्ट करके तेरे सामने पेश कर दिया करेंगे, परिंदों का गोश्त मिलेगा। फिर उसके बाद दुनियादारों की चाहत होती है कि शराब चलनी चाहिए, शराब का जाम होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मसलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिरिन, सब्र करते आओ जन्नती नवाब, सब्र करता हुआ आंख बचा के थोड़ी सी जिंदगी गुजार के आ जा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है,
فلٹر والے پانی کی میں نے نہریں چلائی ہیں تیرے لیے، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، تیرے لیے میں نے دودھ کی نہریں چلائی ہیں، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور اللہ رب العزت نے جنتی نوابوں کے لیے خالص شراب کی نہریں چلا دی ہے، خالص شراب ملے گی۔ اور شراب بھی کیسی ہے؟ دنیا کی شراب بد مزہ، کڑوی، لوگوں سے پی نہیں جاتی، اس کے ذائقے کو درست کرنے کے لیے، پینے کے قابل کرنے کے لیے دنیا کے لوگ اس میں کوک کی ملاوٹ کرتے ہیں، کوئی میٹھی چیز ملاتے ہیں، لیکن وہ جنت کی شراب ایسی ہے لذۃ للشاربین، میٹھا ملانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جنتی شراب ویسے ہی مزیدار ہوگی، ویسے ہی لذیذ ہوگی، اس کے اندر اللہ نے عجیب لذت رکھی ہوگی۔ دنیا کی شراب ہے، وہ جب پی لے دنیا کا کوئی بدبخت انسان، اس کے منہ سے سمیل آتی ہے، لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، دور سے پتہ چل جاتا ہے اس گندے انسان نے شراب کو پیا ہے، کیونکہ اس کی سمیل بڑی گندی ہے، بری سمیل والی شراب دنیا کی۔ لیکن وہ جنتی شراب کیسی ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے ختامہ مسک، ہم نے جنتی نواب کے لیے جنت کی شراب میں کستوری کی ملاوٹ کی ہوگی، کستوری کی ملاوٹ، کستوری۔ پوچھو حکیموں سے، ایک حکیم مجھے بتا رہا تھا، حکیم احسان صاحب، ان کی اب طبیعت خراب ہے، ان کے لیے آج ہم نے دعا بھی کرنی ہے، دعا کرو اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وہ کہہ رہے تھے قاری صاحب کستوری میں تو اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے، اگر بوڑھا کھا لے کستوری اس کو بھی جوان کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اتنی طاقتور چیزیں کھلائے گا اپنی جنتی نواب کو۔ آقا فرماتے ان اہل الجنت لیاکلون ویشربون، جنتی لوگ کھائیں گے پیئیں گے، ولا یتفلون ولا یبولون ولا یتغوطون، جنتی نواب کھائیں گے پیئیں گے، ان کو تھوک نہیں آئے گی، بغلم نہیں آئے گی، پیشاب کی حاجت نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا ما بال الطعام یا رسول اللہ، صحیح مسلم میں ہے، آقا پھر کھانے کا کیا بنے گا؟ آقا فرماتے جشاء، بس ایک ڈکار آئے گا، ڈکار آئے گا اور کھانا سارا ہضم ہو جائے گا، طاقت جسم قبول کر لے گا اور باقی سب ضائع ہو جائے گا، ایک ڈکار ہی ہوگا۔ دنیا میں ڈکار آتا ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، اس میں سے سمیل آتی ہے۔ آقا فرماتے وہ ڈکار ایسا نہیں ہوگا، رشعہ کرشع المسک، جنتی ڈکار کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ اب کھائیں گے، دیکھیں پھل طاقتور، پرندوں کا گوشت طاقتور، شراب طاقتور، پھر اس میں کستوری کی ملاوٹ طاقتور، پھر دنیا والوں کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ عورتیں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، صبر کرتا ہوا آ، ذرا آنکھ بچا کے آ، بازاری عورتوں سے اپنے آپ کو بچا، جن سے تیرا حق نہیں ہے ان کے قریب نہ جا، پھر دیکھ اللہ رب العزت تیری کیسی مہمان نوازی کرے گا۔ اللہ کہتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم جنتی نوابوں کی شادی کر دیں گے گورے رنگ والی اور موٹی آنکھوں والی عورتوں کے ساتھ، وہ بڑی خوبصورت ہوں گی اور بڑی باادب ہوں گی۔ حورن، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان کا سفید رنگ ہوگا، قدرتی سفید، اور حور اس سفیدی کو کہتے ہیں جو گلاب میں ڈوبی ہوتی ہے، اور وہ خالص رنگ ہوگا۔ دنیا کے اندر تو قسمت والا ہے جس کو خالص رنگت مل جائے، 3-4 ماہ بعد پتہ چلتا ہے یہ تو رنگ حقیقت میں یہ تھا، لیکن جنتی رنگ ایسا نہیں ہوگا، وہ سب کو وہ خالص حسن ملے گا، خالص حسن۔ حتیٰ کہ اتنے حسن کے باوجود دنیا کے اندر کسی کو خوبصورت مل جائے تو پھر تو وہ اس کی ساری زندگی دکھوں میں گزرتی، اس کے نخرے نہیں پورے ہوتے۔ لیکن وہ جنتی عورتیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے فیہن قاصرات الطرف، وہ کبھی بھی اپنے خاوند نواب کی طرف غصے کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھیں گی، کبھی بھی اپنے شوہر کی بے ادبی اور گستاخی نہیں کریں گی، حالانکہ اتنا حسن ہے ان کا، اتنی خوبصورت ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو ان امرأۃ اطلعت الی اہل الدنیا لاضاءت ما بینہما، اگر رات کی تاریکی ہو، اندھیرے ہو، نہ سورج ہو نہ چاند ہو، اس عالم میں اگر جنتی ایک عورت آسمان سے زمین کی طرف دیکھے، آسمان سے زمین کی طرف جھانکے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے دیکھنے کی وجہ سے لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا، زمین آسمان کا پورا خلا روشن ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا۔
بلکہ آقا فرماتے ہیں اگر سورج سر پہ ہو دن میں، اگر اللہ جنتی عورت کو اجازت دے دے کہ زمین پہ دیکھو، ایک عورت زمین پہ دیکھے، آقا فرماتے ہیں لَأَذْهَبَتْ ضَوْءَ الشَّمْسِ، اس عورت کے دیکھنے کی وجہ سے لوگوں کو سورج کی سفیدی نظر ہی نہیں آئے گی۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، گرمیوں کا موسم ہو، سورج کی دھوپ ہو اور باہر لائٹ آن ہو تو اتنی نظر نہیں آتی۔ آقا فرماتے ہیں اس کا حسن ایسا ہے، چمکدار سفیدی ہے کہ وہ آسمان سے زمین کی طرف دیکھے تو لوگوں کو سورج ہی نہیں نظر آئے گا۔ اتنی خوبصورت ہیں اور ہم سے پیار اتنا کرتی ہیں، محبت اتنی کرتی ہیں، اتنا ہمارے انتظار میں ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی صحیح حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں اگر دنیا میں ایماندار بندے کو اس کی بیوی تنگ کرے، لا تؤذی امرأۃ، کوئی بھی عورت اپنے شوہر جو ایماندار جنتی ہے، تقوی والا ہے، اس کو اگر دنیا کی عورت تنگ کرتی ہے تو اللہ رب العزت یہ لائیو ویڈیو اس کی جنتی عورتوں کو دکھا دیتا ہے۔ وہ جنتی عورتیں یہ دیکھتی ہیں، تڑپ اٹھتی ہیں، کہتی ہیں قاتلک اللہ، اللہ تجھے برباد کرے، یہ کیا کر رہی ہو، لا توزیہ، اس کو تنگ نہ کرو، اس کو تکلیف نہ دو، انما ہوا عندک دخیل، وہ تو تیرے پاس ہماری امانت ہے، ہم تو اس کے انتظار میں ہے، یوشکو ان یفارقک الینا، وہ تو ان قریبی تمہیں چھوڑ کے ہمارے پاس آنے والا ہے۔ مہمانوں کو اس طرح تنگ نہیں کرتے۔ ان عورتوں کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ہم ایمانداروں کی محبت ایسے بٹھائی ہوئی ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، انساء الدنیا خیر ام الحور العین، کیا جنت میں جو حور العین ہیں، حوریں ہیں، وہ افضل ہوں گی یا دنیا کی جو عورتیں جنت میں جائیں گی وہ افضل ہوں گی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نساء الدنیا افضل من الحور العین، اللہ رب العزت دنیا کی عورتوں کو جنت میں فضیلت عطا کرے گا، یہ افضل ہوں گی۔ سیدہ ام سلمہ پوچھتے اللہ کے بھی وہ کیسے، وہ کیوں؟ آقا فرماتے ہیں بصلاتہن وصیامہن، ان کے نمازوں اور ان کے روزوں کی وجہ سے اللہ حوروں سے زیادہ ان کو حسن عطا کرے گا۔ آپ پریشان نہ ہونا کہ یہ سیاپا ادھر بھی ہوگا، ان سے ادھر بھی نہیں جان چھوٹے گی، نہیں، جو آپ ادھر تنگ ہیں یہ ایسے آپ کے ساتھ معاملات ادھر نہیں کریں گی۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، جس طرح جنتی باقی عورتیں آپ کا احترام کریں گی، اللہ رب العزت ان کے دلوں سے بھی لڑائی جھگڑے والے جراثیم کو ختم کر دے گا، یہ بھی آپ کا ویسے ہی احترام کریں گی جیسے جنتی عورتیں آپ کا احترام کریں گی۔ اللہ رب العزت ان کو ادھر نواب، ان کو ادھر سرداریاں عطا کرے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ جنت کا تھوڑا سا نقشہ ہے، باقی اس کے نقشے بیان سے باہر ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی اتنی رحمت ہے، اگر عذاب اللہ رب العزت کے سخت ہیں تو اللہ کے انعامات بھی بڑے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نا للجنتی ثمانیۃ ابواب، جہنم کے اللہ نے 7 دروازے رکھے ہیں، اور اللہ کی رحمت کا اندازہ لگاؤ، اللہ پاک نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنتی دروازوں کا ذکر کر رہے تھے، یہ بھی دروازہ ہے، یہ بھی دروازہ ہے، یہ بھی دروازہ ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے حبیب ہل یدعا من تلک الابواب کلھا، ہر ایک نے جنت کے دروازے جانا تو ایک دروازے سے ہی ہے، کیا کوئی ایسا خوش نصیب ہے جو جب جنت کے قریب پہنچے اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائے؟ آقا فرماتے ہاں لارجو ان تکون منہم، ہاں ابو بکر میں امید کرتا ہوں تو انہی میں سے ہے، تو جب جنت کے قریب پہنچو گے تیرے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ادھر بڑی قابل غور بات ہے، آقا فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں، امید سے کہتا ہوں کہ تو انہی میں سے ہوگا، لیکن کئی خوش نصیب ہیں جن کے بارے میں آپ نے یقین سے کہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحیح البخاری میں ہے من انفقا زوجین فی سبیل اللہ، جو جوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے، جوڑا اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، اللہ
کرنے کے لیے، اور اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے کیونکہ اس نے اپنے حلال اور طیب مال میں سے جوڑا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے، پھر اللہ اس کو قبول کر لے۔ جب یہ نواب جنت کے قریب پہنچے گا، پکی بات ہے اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ آپ کہیں گے مالدار تو پھر جوڑے قربان کر سکتے ہیں، جوڑا اونٹوں کا قربان کر دیا، جوڑا بیلوں کا قربان کر دیا۔ غریب لوگوں کے لیے تو اس سے بھی آسان ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو میرا غلام، جو میرا امتی وضو کرتا ہے اور وضو کے بعد ایک بار کلمہ شہادت پڑھ دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے اگر آپ نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا اور یہ دعا پڑھ لی، زور سے پہلے موت آ گئی، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں۔ زور کے ٹائم آپ نے وضو کیا، عصر سے پہلے موت آ گئی، عصر ٹائم وضو کیا، یہ دعا پڑھی، مغرب سے پہلے موت آ گئی، حتیٰ کہ 5 نمازوں کا وضو کر کے پڑھنے والا اور وضو کے بعد یہ ایک دفعہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اس کو جب موت آئے گی، حالانکہ کئی بد نصیب ایسے ہیں جن کی روح کو لے کر جب فرشتے آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اعلان آتا ہے لے جاؤ اس بدبخت کو زمین پہ لے جاؤ، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں۔ وہ کس قدر خوش نصیب ہوں گے جن کے لیے صرف آسمان کے نہیں، اللہ ان کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، ایماندار کے لیے جنت کو حاصل کرنا مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، خصوصاً نمازی کے لیے۔ نبی رحمت علیہ السلام تو یوں تک فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموتا، جو ہر فرضی نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان فاصلہ موت کا ہے، ادھر سے موت آئے گی ادھر سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے قیامت کا ایک منظر دکھایا ہے، جھلک دکھائی ہے، میں نے دیکھا کوئی پیغمبر ہے اس کے ساتھ 10 آدمی ہیں، کسی کے ساتھ 5 ہیں، کسی کے ساتھ 3 ہیں، کسی کے ساتھ 2 ہیں، کسی کے ساتھ 1 ہے، کئی پیغمبر میں نے ایسے بھی دیکھے جو اکیلے قیامت کے دن کھڑے ہیں، وہ دعوت دیتے رہے، کسی ایک نے بھی ان پہ ایمان نہیں لایا۔ آقا فرماتے دوسری طرف میں نے دیکھا ایک جم غفیر ہے، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ دل میں تھا کہ شاید یہ میری امت ہے، مجھے بتایا گیا نہیں، یہ موسیٰ، ہذا موسیٰ وقومہ، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ دوسری طرف نظر مارو، میں دائیں طرف دیکھوں گا تو ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جم غفیر ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا ہذہ امتک، یہ ہے آپ کی امت، یہ آپ کی امت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر جبریل امین نے مجھے بشارت دی منہم 70,000 یدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، ان آپ کی امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جب نبی علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی اس کے بعد آپ بڑے پریشان رہتے تھے، صحابہ کہتے ہیں آپ بڑے پریشان رہتے تھے، نماز پڑھی گھر چلے گئے، نماز پڑھی گھر چلے گئے۔ کافی دنوں کے بعد نبی علیہ السلام مسکراتے ہوئے خوشی خوشی اپنے گھر سے نکلے اور آپ نے نماز کے بعد ہمیں مسکراتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، کہو میرے ساتھیو جب میں نے تمہیں بیان کیا تھا کہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا، میں آج تک روتا رہا، اللہ سے مانگتا رہا، اللہ سے دعا کرتا رہا، اے میرے اللہ میری امت تو بہت زیادہ ہے، یہ 70,000 تعداد بہت کم ہے، اور میری امتیں ہونی چاہیے جن کو تو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ آج اللہ رب العزت نے میری درخواست کو قبول کیا ہے اور اللہ رب العزت نے کہا ہے وہ جو 70,000 ہیں ما کل 1000 70,000 بغیر حساب ولا عذاب، ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور اللہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔
ہر 1000 یعنی وہ 70,000 ہیں، ان 70,000 کو ایک کے ساتھ 70 سے ضرب دے دیجئے، پھر کتنے لاکھوں بن جاتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کی ہم پہ شفقت ہے۔ آقا فرماتے ہیں ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا، ان کو اللہ بغیر حساب اور عذاب نہیں دے گا، بغیر عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ آقا فرماتے ہیں پھر بھی میرے کئی گناہگار بندے ہوں گے، ان کے لیے میں نے آج تیاری کی ہے۔ آقا آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ رب العزت نے اپنے ہر پیغمبر کو ایک دعا دی ہے، جو مرضی دعا کر لے وہ اللہ نے قبول کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ چانس اللہ رب العزت نے ہر پیغمبر کو ایک دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مجھ سے پہلے ہر پیغمبر کو یہ چانس ملا اور انہوں نے دعا کر لی، اللہ نے دعا قبول کر لی، الا انا، سوائے میرے۔ میں نے وہ دعا نہیں کی، اس چانس کو میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ آقا کس لیے؟ کہا اس چانس کے ذریعے قیامت کے دن میں اپنے گناہگار امتیوں کی سفارش کروں گا، میں سفارش کروں گا۔ کیسے آپ سفارش کریں گے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے اللہ کے آگے جاؤں گا، سجدے میں گر کر اپنی سفارش سے کئی اپنے امتیوں کو جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کروں گا۔ یہ میرے محترم بھائیو اللہ کی نعمتیں ہیں۔ پھر آخری جنتی کی آخر میں بات کرتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو سب سے آخری جنتی ہے، جنت کے کنارے پہ کھڑا ہوگا، جنت کی طرف اس کا رخ ہوگا، رو رہا ہوگا، کہے گا اللہ صرف وجہی، میرے چہرے کو پھیر دے، جہنم سے سمیلیں آ رہی ہیں، تپش آ رہی ہے، میرے چہرے کو پھیر دے۔ اللہ رب العزت چہرے کو پھیرے گا، کہے گا اللہ فلاں درخت ٹھنڈا ہے، اس کے پاس بھیج دے۔ اللہ رب العزت کہے گا تو پھر کچھ اور مانگنے لگے گا، نہیں اللہ درخت کے قریب کر دے، اور میں نے تجھ سے کیا مانگنا ہے؟ کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العزت درخت کے قریب کر دیں گے، درخت کے نیچے جائے گا، ادھر سے پانی پیے گا، ادھر آگے جا کے ان کو جنت کا دروازہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، کہے گا اے اللہ جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ رب العزت کہے گا ما اغدرکا یا ابن آدم، وہ آدم کے بیٹے تو کتنا دھوکے باز ہے، ابھی تو کہہ رہا تھا اور کچھ نہیں مانگتا، پھر مانگ لیا ہے، اللہ اب کچھ نہیں مانگتا، صرف جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ جنت کے دروازے تک اللہ پہنچا دے گا، وعدہ لے گا کہ آئندہ تو کچھ نہیں مانگے گا، نہیں کچھ مانگوں گا۔ جب جنت کے دروازے پہ جائے گا اللہ رب العزت اس کے محلات جو جنت کے اندر اس کا مقام ہے، اس کی عورتیں ہیں، ان کی ویڈیو اللہ اس کے سامنے کر دے گا۔ پھر سوچے گا اب اللہ سے یہ باغ مانگوں یا نہ مانگوں، کہیں آگے جاتا جاتا دوبارہ پیچھے نہ چلا جاؤں۔ سوچتا رہے گا کافی دیر، حتیٰ کہ نہ رہ سکے گا، اللہ سے التجا کر دے گا اے اللہ آخری بات مان لے تو اس جنت میں مجھے داخل ہی کر دے۔ اللہ رب العزت کہے گا جا میرے بندے جنت میں داخل ہو جا، وہ آدم کے بیٹے تو کتنا دھوکے باز ہے، کتنے وعدے خلافی کرتا ہے، جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ جب جنت کے پاس جائے گا 8 دروازے دیکھے گا، وہ سارے دروازے بند ہیں، جس طرح سیٹیں فل ہو جائیں، کہتے ہیں شیشے بند کر دو، دروازے بند کر دو، اے سی آن ہونے لگا ہے۔ اب جو جنت کے پاس پہنچا ہے جنت کے دروازے سارے بند ہیں، پھر واپس آ کے کہے گا اے اللہ کس جنت میں جاؤں، جنت میں تو جگہ ہی نہیں، جنت تو ساری فل ہو چکی ہے، دروازے بند ہیں۔ اللہ رب العزت کہیں گا او میرے بندے تجھے کتنی جنت چاہیے، جا جتنی پوری دنیا کا خطہ تھا اگر تجھے اتنی جنت مل جائے تو کافی ہے تیرے لیے۔ وہ کہے گا اللہ جنت میں جگہ نہیں پاؤں رکھنے کی اور تو مجھے اتنا خطہ دینے لگا ہے، اللہ تو رب العالمین ہے اور رب العالمین ہو کے مجھ سے مزاح کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت کہے گا نہیں ہو میرے بندے، جا پھر لکا مثل الدنیا وعشرۃ امثالھا، جا چلا جا، تجھے ایک دنیا نہیں میں نے 10 دنیا کے برابر خطہ تجھے دے دیا ہے۔ آقا فرماتے ذالک ادنی اہل الجنہ، یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہے جس کو اللہ نے 10 دنیا کے برابر جنت دینی ہے۔ صحیح البخاری میں نے پڑھے اللہ رب العزت ایسا بادشاہ ہے، ایسا شہنشاہ ہے، اتنے لوگوں کو جنت سب کو مل گئی، انبیاء کو مل گئی، صحابہ کو مل گئی، نیک لوگوں کو مل گئی، اولیاء کو مل گئی، سب سے کم درجے کو بھی والے کو بھی اتنی جنت مل گئی ہے۔ ابھی بھی جنت اللہ کی خالی ہے، اور اتنے شہنشاہ کے چھوڑ کے کسی اور کے پاس مانگنے کے لیے جاتے ہو؟ وہ اللہ کے در میں کون سی کمی آپ نے دیکھی ہے
کہ مجھے اور آپ کو دنیا کا تھوڑا سا کام نظر آ جائے، دنیا کے کسی نہ کسی کے پاس بھاگے ہوئے جاتے ہو، آؤ اللہ سے مانگا کرو جو اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا بڑا شہنشاہ ہے، ابھی جنت خالی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ثم ينشئ اللہ الخلق، پھر اللہ رب العزت ادھر ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور بندے اللہ دوبارہ پیدا کرے گا، وہ جو جنت خالی ہے اس جنت میں اللہ ان بندوں کو داخل کر دے گا۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے یہ دنیاوی ہمارے جو کام ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان عزت کرنے والے تیرے کریم رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تو اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے پاس کیوں جاتا ہے؟ کیا اس کے در میں کمی تھی؟ کون سی کمی تجھے نظر آئی ہے جس کا اعلان ہے لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد، اللہ کہتا ہے تمہارے سارے جمع ہو جائیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت ایک چٹیل میدان میں کھڑے ہو جائیں، پھر اللہ سے مانگنا شروع کریں اے اللہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ اللہ کہتا ہے میں سب کو دے دوں، سب کو جو مانگے ہر ایک کو دیتا چلا جاؤں۔ اللہ کہتا ہے میرے خزانوں میں تمہیں دینے سے کمی نہیں آئے گی، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر، جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے وہ کیا کمی کرے گی؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے او میرے بندو تم سب کو دینے کے بعد میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے رب سے صحیح رابطہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جنتی لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ رب العزت نے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا ہے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ بیماروں کی دعا کے لیے درخواستیں ہوئی ہیں۔ ہمارے بھائی یاسر بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی حافظ عمر صاحب، ان کی والدہ محترمہ بیمار ہیں پاک پورے والے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک ساتھی آئے ہیں، ان کی نانی جان عمرے پہ گئی ہیں، ادھر 6 دنوں سے لاپتہ ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اور آج کا اعلان مولانا جاوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ تعالی، شیخ محترم کا مدرسہ ہے ملک کلام ہے، جن کا خرچہ تقریباً 31 لاکھ کے قریب ہے ماہانہ، تو ان کے لیے آج اپیل ہے، بچے آئے ہوئے ہیں پیچھے کھڑے ہوں گے، میرے سمیت سارے تعاون کر کے جائیں، کوئی بھی خالی نہ جائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ افطاری اسی مسجد کے اندر اتوار والے دن ہوگی انشاءاللہ، اتوار والے دن اسی مسجد میں افطاری کا انتظام کیا گیا ہے آپ سب کے لیے، سارے ساتھی ادھر آنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا اعلان ہے کہ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ 6 بجے اس مسجد میں یا مسجد کے آس پاس کہیں تلاش کر رہے ہیں، کوئی جگہ مل گئی ٹھیک ہے، یا پھر اسی مسجد میں انشاءاللہ 6 بجے عید الفطر کی نماز کھڑی ہو جائے گی۔ سارے ساتھی انشاءاللہ میں بھی پہنچوں گا، سارے ساتھی پہنچنے کی کوشش کریں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي المرضى اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.